السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، میں نے شروع کیا تو ویڈیو میں جگہ نہیں تھی تو پوری نہیں ہو سکی، تو اسی کا دوسرا حصہ ہے، یہ فلسطین کے متعلق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کو ہاتھ سے روکو اگر اس کی طاقت رکھتے ہو، نہیں رکھتے ہو تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی نہیں رکھتے ہو تو دل سے برا جانو اور وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ اور یہ دل سے برا جاننے والی ایمان کی کمزور ترین علامت ہے، اور سب سے پہلی ایمان کی علامت ہاتھ سے روکنے والی ہے، اور دوسری زبان سے، اور تیسری کمزور ترین ہے۔ اور وہ جگہ چھوڑ دو، تماشائین نہ بنو، تماشا دیکھنے والا کو بھی اتنا ہی گناہ گار ہوگا جتنا کہ ظلم کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی ہوگا گناہ گار۔ اور یہاں اتنے جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اور سب تماشا ہی دیکھ رہے ہیں۔ کتنے اسلامی ملک ہیں جو کہ آواز اٹھا سکتے ہیں، حکمران آواز اٹھا سکتے ہیں، عوام اٹھا رہی ہے، لیکن اس کے پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ صرف ہمارے ایمانوں کی آزمائش ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے حق میں اور مسلمانوں کے، مظلوموں کے، فلسطین والوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں، ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ مسجد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر نے بنوائی تھی جنات سے، اور وہ فوت ہو گئے تھے، ابھی مسجد کا کام باقی تھا، تو وہ بہت زیادہ لمبے عرصہ کھڑے رہا کرتے تھے، رکوع سجود میں، عبادت میں مصروف رہتے تھے، تو وہ لاٹھی کے سہارے قیام میں کھڑے تھے، اور وہ فوت ہو چکے تھے، وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور جنات کام کرتے رہے، اور جب کام ختم ہو چکا تو لاٹھی کو سیخ نے کھا لیا، تو لاٹھی ٹوٹ کر گری، تو جنات کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس مسجد اقصیٰ کے چھت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فرشتے انہیں اس مسجد کے چھت پر اتاریں گے بے شک انشاءاللہ تعالیٰ، اور حضرت امام مہدی سیڑھی لگا کر انہیں وہاں سے اتاریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ امامت کروائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی کروائیں، میں تو پیغمبر ہوں۔ تو انہوں نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ پیغمبر ہونے کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے، تو اس طرح وہ ان کی امت میں واپس آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہی پیروی کریں گے۔ سب پیغمبر اسی دین اسلام پر ہی تھے، اور سب مسلمان ہو جائیں گے، کوئی فرقہ نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، پرامن دور ہوگا، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، لڑائی فساد نہیں ہوگا، فیصلے بڑے حق اور سچ پر ہوں گے اور بہت جلدی ہوں گے، برسوں عدالتوں میں بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ اس دور کے لیے دعا کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں، ان کا نزول ہو جائے، اور حضرت امام مہدی کا دور ہو، امامت ان کی ہو، ہمارا امام ہو، اور ہمارے فیصلے ہمارے حق میں ہوں، اور اس مسجد اقصیٰ کو اللہ بچانے والا ہے۔ یہ ہمارے ایمانوں کی آزمائش ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں سچے، اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس مسجد میں انہوں نے تمام نبیوں کی امامت کی تھی، یہیں سے وہ آسمان کی طرف سفر انہوں نے کیا تھا۔
اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کا حق انہیں دلائے، اور ظالموں کی طاقت ظالموں سے چھین لے، انہیں اللہ برباد کرے جو ظلم کر رہے ہیں نہتے لوگوں پر۔ اللہ کشمیریوں کی مدد فرمائے، برما والوں کی مدد فرمائے، اللہ تمام ان لوگوں کی مدد فرمائے جو مظلوم ہیں اور حق سچ پر ہیں، دین اسلام پر ہیں۔ اللہ ان کا ساتھی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ صرف کن فیکون فرماتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، اس کی جب رضا ہوتی ہے تو کام ہو جاتے ہیں۔ یہ اس نے صرف ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنا۔ جہاد اس نے اسی لیے فرض کیا تھا، اور شہیدوں کے لیے اسی لیے اس نے بغیر حساب کتاب کے جنت رکھی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور رزق کھا رہے ہیں، وہ جنت میں ہیں، ان کی روحیں پرندوں میں ہیں اور وہ رزق کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہید چاہتا ہے کہ میں پھر اگر بھی اللہ مجھے زندگی دے تو میں پھر شہادت پاؤں، جب شہادت کا مزہ جو میں نے چکھا تھا وہ مزہ میں پھر چکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے بہت مزہ آیا تھا جب میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ تو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، یہ تو وہ مزہ چکھ رہے ہیں۔ ظلم کرنے والے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ادھر بھی ذلیل کرے گا اور ادھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں بند کرے گا، جہاں اس زخموں سے بہتی ہوئی پیپ اس کا کھانا پینا ہوگا۔ تھوئر کا درخت کانٹوں دار درخت ہے، جس کو منہ لگاتے ہی ہونٹ چھلنی ہو جائیں گے اور خون بہنے لگے گا، اور فرشتوں کی مار پڑے گی اسے، لوہے کے زنجیر ہوں گے اور بڑی بڑی اونچی دیواریں ہوں گے، بڑکتے آگ کے شعلے ہوں گے، اور وہاں سے وہ کبھی باہر نہیں آ سکے گا اور نہ اسے موت آئے گی۔ ہمیشہ کی اس کی وہاں کی زندگی ہوگی، اور جنتیوں کی ہمیشہ کی زندگی مزے میں ہوگی۔ ہر سکھ ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ دکھ، نہ تکلیف، ہر طرح کا کھانا پینا، ہر طرح کی عیش و آرام ہوگا، اور خدمتگار ہوں گی، جنت کی سیر کر رہے ہوں گے، ہر نعمت کھا پی رہے ہوں گے۔ اللہ کا دیدار ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، شفاعت ملے گی، تو سب کا حق بنتا ہے کہ بڑھ چڑھ کے فلسطینیوں کی مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک تو فلسطینی کی مدد فرمائے۔